بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ بعض اس کو ہضم نہ کر سکیں اور بعض کی فکریں جواب دے جائیں، لیکن موضوع ہے کہ جسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا جو موضوع کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ آخر تک تمام ویڈیو کو سنیں تاکہ موضوع مکمل طور پر واضح ہو جائے اور کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ افراد جو برزخ کا تجربہ رکھتے ہیں، موت کے منہ میں جا کر واپس آتے ہیں، ان میں ضابطہ کشف نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ کتابیں جو واقعات کو بیان کر رہی ہیں صرف واقعے کو بیان کر رہی ہیں، لیکن واقعے پر کون سے ضوابط حاکم ہیں یہ نہیں بتاتی ہیں۔ مکمل گفتگو میں تقریباً 4 واقعات کو 4 اصلی واقعات کو بیان کیا جائے گا کہ جس میں پہلا واقعہ امید دلانے والا ہے اور خوفناک بھی ہے، دوسرا امید دلانے والا ہے، تیسرا درمیانی ہے اور چوتھا نا امید کرنے والا ہے، شدت کے ساتھ نا امید کرنے والا ہے۔ ان 4 لوگوں کے حالات الگ ہیں، جس جگہ جاتے ہیں وہ جگہ الگ ہے، جو دیکھتے ہیں وہ الگ ہے، اور ان چاروں افراد کی شخصیت مختلف ہے۔ اور اس گفتگو کے بارے میں چاہے وہ مشرق ہو چاہے وہ مغرب ہو بہت زیادہ کتابیں خریدی جاتی ہیں۔ ملکوت کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں، موت کے اس طرف کے مباحث لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ قرآن ایسی آیات سے لبریز ہے، احادیث میں بھی اس المیے کو بیان کیا گیا ہے، بھری ہوئی ہیں احادیث، اور عام طور پر جو جنت اور جہنم کی منظر کشی کی گئی ہے اس سے انسان تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ بحث کو آخر تک سنیں۔ پہلی داستان آیت اللہ ریشیری کی کہ اپنی یادوں کی کتاب میں اس ماجرے کو نقل کرتے ہیں۔ پہلا ماجرا، کتاب سبق آموز یادیں، صفحہ نمبر 74 سے 80 تک آیت اللہ ریشیری اس کو نقل کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو یادگار کے طور پر میرے لیے بیان کیا کہ آغائی محمد رضا فرزامیان کہ ان کے لیے کوما کی حالت پیش آئی، وہ کوما میں چلے گئے اور عالم برزخ میں جاتے ہیں۔ سال 84 شمسی کے 9ویں مہینے میں تاریخ 22 کو انہیں ایک اٹیک آتا ہے۔ ہفتے کا دن تھا اور اس کے اگلے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں کام میں مشغول تھا، وہ غیر ملکی وزارات کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ 11 بجے کا وقت تھا اور مجھے کسی کام کے لیے نچلے طبقے پر جانا تھا۔ میں لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ لفٹ میں اکیلا تھا اور لفٹ اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ اسی دوران مجھے کسی شخص کی خوشبو محسوس ہوئی اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ پر زور سے مارا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ شاید مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے۔ میں نے 2 سے 3 مرتبہ پانی پیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اپنے الٹے ہاتھ میں شدید درد محسوس کیا، کوہنی سے لے کر ہتھیلی تک شدید درد تھا جیسے کوئی ارے سے اس کو کاٹ رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دونوں کندھے بھی پتھر کی طرح ہو گئے اور میرے پورے جسم میں درد ہونے لگا۔ میرے دوست اور میرے کولیگ مجھے سینا ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے سوالات پوچھنا شروع کیے اور اس کے بعد کہا کہ ECG کروائی جائے، اور جب اس کی رپورٹ آئی تو اعلان کیا گیا کہ مجھے میجر اٹیک آیا ہے اور مجھے 1 گھنٹہ لیٹ ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔
اطراف کے لوگ معالجے کے لیے کمرے سے باہر چیزیں لینے گئے ہوئے تھے۔ 1 منٹ کے لیے کمرہ تھوڑا خالی ہو گیا اور میں اس کم فاصلے میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس خاتون کو سلام کیا۔ اے فاطمہ زہرا، میں بچپن سے لے کر اس کتاب کا مطیع رہا ہوں کہ جو آپ کے والد بزرگوار پر نازل ہوئی ہے۔ میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں سفر کیا ہے اور وہاں پر قرآنی آیات کی تلاوت کی ہے، اور اب ایک ایسی انجمن میں خدمت کر رہا ہوں کہ جس میں ساری دیندار خواتین ہیں کہ جو آپ کے نام پر ہیں۔ آپ خود میرا ہاتھ پکڑیں اور مجھ پر خاص لطف کریں۔ اس توسل کے بعد میں نے اپنے دوست کو کہ جو میرے ساتھ کھڑا تھا اس سے کہا کہ میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی اطلاع دو۔ اس نے فوراً میرے گھر فون کیا اور میری بیوی کو میری حالات کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ جس قدر ہو سکے جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ میری بیوی نے فوراً سے ایک ادارے میں فون کیا کہ جہاں ضرورت مند لوگوں کو گوشت دیا جاتا تھا۔ اس نے وہاں کے قصاب سے کہا کہ فوراً 14 معصومین کے نام پر 14 گوسفند کو ذبح کرو اور ابھی اور اسی وقت اس کے گوشت کو ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔ اب ڈاکٹروں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ وہ تاریں کہ جو میرے جسم سے متصل تھی اس کو مانیٹر کے ساتھ متصل کر دیا گیا۔ میرا ڈاکٹر کہ جو میرے ساتھ کھڑا تھا، جس کا نام ڈاکٹر مولائی تھا اور دیکھنے میں دیندار لگ رہا تھا، تیزی سے میرے کیس کو ہینڈل کر رہا تھا اور کاموں کو انجام دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کام کرنے سے رک گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اسی لمحے دیکھا کہ ہاسپٹل کا منظر تبدیل ہو گیا، دنیا کے عالم سے ایک اور عالم میں آ گیا۔ یعنی ابھی بھی اس حالت میں بھی ہمارے آس پاس ایک اور عالم بھی ہے کہ جو پوشیدہ ہے۔ مثلاً جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے آس پاس کا عالم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری وہ آنکھیں کھل جائیں تو ہم دیوانے ہو جائیں۔ ابھی اس وقت کہ جب ہم دین کی بات سن رہے ہیں یا دین کو سیکھ رہے ہیں تو ہمارے آس پاس کا عالم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو ہمارے آس پاس کا بھی عالم تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سب باطنی عالم میں پیش آتا ہے، اور وہی افراد دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی باطن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک دوسری دنیا میں داخل ہو گیا۔ میرے اطراف ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر ایک کچھ بول رہا تھا۔ وہ تمام لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس حال میں نے خود سے پوچھا کہ میں چند لمحے پہلے کہاں تھا اور ابھی میں کہاں ہوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر میں جو شخص ہے وہ میری فکر کو پڑھ رہا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تمہیں آسمان کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ اس کے اطراف کون سے لوگ تھے اور وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا وہ کون تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ہاسپٹل کا وہ تخت کہ جس پر میں لیٹا ہوا تھا وہ لفٹ کی طرح اوپر کی جانب جانے لگا۔ مختلف طبقات سے ہم گزرے، ہر طبقے پر سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض ذکر پڑھ رہے تھے اور آگے پیچھے کی جانب جھوم رہے تھے جیسے ذکر پڑھتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ انہی طبقوں میں سے ایک طبقے پر ہم کچھ لمحے کے لیے رکے۔ وہاں پر لمبے قد کے انسان تھے کہ جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے بل چل رہے تھے، اور اس حالت میں کہ وہ لوگ چل رہے تھے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔
میں ان لوگوں سے اس منظر سے بہت ڈر گیا۔ میں سمجھا کہ یہ سب شاید جنات ہیں اور میں نے خوف کے مارے زور سے چیخ ماری۔ وہ شخص جو میرے ساتھ تھا مجھ سے کہنے لگا، ڈرو نہیں کہ یہ انسان ہیں، اور کوئی وجہ ہے کہ یہ لوگ پاؤں کے انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود شخص نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا کہ ابھی جس طبقے پر ہم جا رہے ہیں وہ 7ویں آسمان کا آخری طبقہ ہے اور وہاں پر تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص سے پوچھوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، لیکن وہ میری فکر پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں اور ابرو سے مجھے اشارہ کیا کہ میں کچھ نہ بولوں، اور جب ہم آخری طبقے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس میں لاکھوں لاکھوں لوگ کفن پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی صرف مجمع ہی مجمع نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے بعض کے چہرے بہت خوش اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور بعض کے بہت زیادہ غبار آلود اور غمگین اترے ہوئے چہرے، ناراض چہرے، اور چاہ رہے تھے کہ گریہ زاری کریں۔ ان میں سے بہت زیادہ افسردہ تھے، پریشان تھے اور مضطرب انسانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب لوگ میرے آنے کے منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے قرآن پڑھوں کہ اچانک مجھے قرآن کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو یہ میری خود کی آواز تھی کہ میں اونچی آواز میں قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور جس آیت کی میں تلاوت کر رہا تھا وہ یہ تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 82۔ اسی عالم میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا کہ جو سید تھے، روحانی تھے، اور ان کی کمر پر ایک سبز رنگ کی شال بندھی ہوئی تھی کہ مقام معظم رہبری بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ وہ شخص کہ جس کی کمر پر سبز رنگ کی شال بندھی ہوئی تھی بہت زیادہ خوبصورت اور آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا جلال والا اور خوبصورت اور نورانی انسان نہیں دیکھا تھا۔ بڑی پیشانی، بڑی آنکھیں، ملے ہوئے کالے ابرو، کالے اور تھوڑے بڑے بال، قد انتہائی مناسب اور صحت مند جسم۔ وہ سید بزرگوار آگے آتے ہیں اور جس تخت پر میں لیٹا ہوا تھا اس کو دیکھنے لگے۔ میں چاہتا تھا کہ اس جمالی اور نورانی شخصیت کو سلام کروں، لیکن میں متوجہ ہوتا ہوں کہ میری زبان کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں دوبارہ چاہتا تھا کہ انہیں سلام کروں۔ میں نے 3 مرتبہ انہیں سلام کرنے کی کوشش کی، لیکن میری زبان بند ہو گئی تھی، میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ صرف میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور میرے کان آوازوں کو سن رہے تھے۔ بہرحال میں ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور اسی حال میں آیات قرآنی کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اسی حال میں کہ میں اس بزرگوار کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس شخص کو کہ جو اول سے میرے ساتھ تھا اس کو اپنے ہاتھ کی پشت سے ایک اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے۔ جیسے ہی میں نے اس کلام کو سنا میرے آگے کا منظر تبدیل ہو گیا اور میں نے خود کو ہاسپٹل میں بستر پر دیکھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ میرے اطراف میں جمع ہیں اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، صلوات پڑھو، مردہ زندہ ہو گیا ہے، مردہ زندہ ہو گیا ہے، اور بعض اونچی اونچی آواز میں صلوات پڑھنے لگے۔ میرے قریبی رشتہ دار اور میری بیوی کہ جو آ چکی تھی
رو رہی تھی اور مسلسل میرے زندہ ہونے کی وجہ سے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔